جوائن کیا ہے مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما پاکستان کے سینئر سیاستدان سابق وفاقی وزیر رانا تنویر صاحب نے۔ رانا صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ رانا صاحب آج یہ خبر آئی کہ صدر پاکستان الیکشن کی تاریخ دے سکتے ہیں۔ سوال تو یہ ہے کہ اب آپ کی جماعت کے عطا تارڑ صاحب ہیں، انہوں نے یہ بھی کہا کہ اب جب معیشت استحکام کی طرف جا رہی ہے تو ایسے میں وہ تاریخ دے رہے ہیں اور اس کا مطلب جو معاشی استحکام ہے اس کو ڈیریل کرنا ہے۔ پہلا سوال تو یہ بنتا ہے، آپ لوگ حکومت میں رہے اور ایک نگراں حکومت ہے وہ استحکام پہ لے آئی ہے، آپ نہیں سمجھتے کہ آپ سے کوئی غلطیاں ہوئی ہیں یا ایک بوجھ تھا اتحاد کا کہ آپ اس طرح کا استحکام نہ دے سکے کہ کم از کم ڈالر سے متعلق بے یقینی تو چھٹ گئی؟ فیصل صاحب، طارق صاحب نے کیا کہا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک بات تو دو ایشو، ایک صدر پاکستان تاریخ دینے والی بات میں سمجھتا ہوں کہ جب ایک چیز سیٹل ہو گئی ہے کہ وہ تاریخ نہیں دے سکتے، لا منسٹری نے بھی انہوں نے اپینین مانگی اور وہ سب سے پہلے پرنسپل جو لا آفیسر ہوتا ہے وہی ہمارا لارڈ وین ہی ہوتی ہے، تو انہوں نے اب کہہ دیا کہ آپ کا اختیار نہیں ہے، الیکشن کمیشن کا اختیار ہے، تو میرا یہ چیپٹر کلوز ہو جانا چاہیے اور صدر پاکستان کو اب اس میں بیچ میں نہیں آنا چاہیے۔ لیکن جہاں معیشت استحکام کی طرف جا رہی ہے، میں سمجھتا ہوں یہ اس سے میرا تو بڑا فرم ہے کہ جب تک ایک الیکٹڈ گورنمنٹ اپنے ایک اسٹیبل پولیٹیکل اسٹیبلٹی اس کو اگر ڈیسٹیبلائز نہ کیا جائے اور وہ اگر کرے تو میرا لیے اکانومی صحیح آگے بڑھے گی۔ تو یہ جو میز لیے جا رہے ہیں نگرانوں کی طرف سے، یہ ٹھیک ہے، بڑا اچھا ہے، بہتری آئی ہے ڈالر کی میں، کم از کم ڈالر میں ہی آئی ہے۔ تو باقی چیزیں معیشت بہت اس سے بہت بڑی ہے جس کی وہ بات ہوتی ہے، معیشت کو استحکام آئے گا جب، میں سمجھتا جس طرح 13 سے 17 تک استحکام تھا اس کو ڈی ریل کیا گیا، اس گورنمنٹ کو میاں نواز شریف صاحب کو نکالا گیا، اور جس طرح اس وقت کہ اگر میں اس وقت آپ کو پتہ ہے خوشحالی بھی تھی، ترقی بھی ہو رہی تھی، انفراسٹرکچر بہتر ہو رہا تھا، لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی تھی اور انفلیشن 2% پہ آ گیا تھا، ریزروز ہمارے 23 بلین پہ ڈالر پہ پہنچ گئے تھے، تو ڈالر 105 پہ تھا، تو یہ ساری چیزیں تھیں۔ تو ابھی میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو ٹیمپریری میجرز ٹھیک ہے کارٹیزون، بٹ سسٹینیبلٹی تبھی آتی ہے جب ایک اسٹیبل پولیٹیکل گورنمنٹ ہوگی اور وہ الیکشنوں کے ذریعے آئے گی۔ اچھا رانا صاحب، یہ بات اس لیے بھی لگتی ہے کہ ایک کوئی فیصلہ عدالت کا آ جائے، کوئی اور ایوان صدر کے حوالے سے بات آ جائے، جو جواب نگران حکومت کو کرنا چاہیے، کیونکہ اس وقت تو معاملات وہ چلا رہے ہیں۔ عطا اللہ تارڑ صاحب جو ہیں وہ جواب دینے آتے ہیں، جبکہ کوئی سرکاری ترجمان، کوئی وزیر، کوئی مشیر نہیں جواب دے رہا ہوتا، تو یہ ذمہ داری عطا اللہ تارڑ صاحب خود کیوں لے لیتے ہیں؟ ان کو جواب دینے دیں جو اس وقت معاملات چلا رہے ہیں۔ نہیں، اس کا تو جواب وہی وہ دے سکتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ نگران اچھا کریں برا کریں جو بھی کریں، ان کی ذمہ دار ان پہ ان کی بات ہونی چاہیے، ہمارا کوئی ان کے لینا دینا نہیں ہے نگرانوں کے ساتھ۔ ایک نگران کیئر ٹیکر سیٹ اپ آیا ہے تو وہ چلائے گا، وہ اچھا کرے، اللہ کرے وہ اچھا کریں اور اکانومی بہتر ہو جائے، گورننس بہتر ہو جائے، لیکن ہمارا کوئی ان سے واسطہ نہیں ہے۔ باقی آپ طارڑ صاحب روز ٹی وی پہ آتے ہیں، ان سے پوچھ لیں، لیکن میں سمجھتا ہوں ہمارا ان کے ساتھ نہ واسطہ ہے نہ ہونا چاہیے۔ نہیں، اب دیکھیں نا، اسی وجہ سے بلاول بھٹو بار بار وہ متون کر رہے ہیں، ان کو کہنے کا موقع مل رہا ہے کہ دیکھیں جی وہ تو ہمارے اتحادی جو ہیں وہ الیکشن میں جانا ہی نہیں چاہتے، ہم تو تیار ہیں۔ تو اس طرح کی جب پریس کانفرنسز ہوں گی یا بیانات آئیں گے تو پھر ان کو کہنے کا موقع ملے گا۔ نہیں، وہ اس وجہ سے تو نہیں کہہ رہے کہ ایک عطا طارڑ صاحب کوئی اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ پولیٹیکل مائلیج لے رہے ہیں اور اپنے آپ کو ایک پولیٹیکل سائڈ پہ زیادہ، کیونکہ جو ایک پاپولر قسم کی بات ہوتی ہے، جو جس طرح وہ کرتے ہیں، ایک ریالٹی ہوتی ہے، فیکٹس ہوتے ہیں، ان کو اگر نیشنل انٹرسٹ میں دیکھا جائے اور ان کی بات کی جائے تو میرا حال زیادہ مناسب ہے بنسبت اس کے اس وقت پاپولیزم پہ جایا جائے۔ تو وہ میرا حال بلاول صاحب اس وقت پاپولیزم پہ جا رہے ہیں کہ جی
بڑے ڈیموکریٹک بنے ہوئے ہیں، حالانکہ تمام فیصلوں میں وہ تھے. جب مردم شماری ہوئی، سینسس ہوئے، وہ نوٹیفائی ہوئے، CCI میں بیٹھے ہوئے تھے، وہاں ڈیسیژن ہوا، اور جتنے بھی ڈیسیژن ہوئے ہیں وہ ان سے مل کے ہوتے رہے ہیں. اب حلقہ بندی ہونی ہے. زرداری صاحب نے کہا حلقہ بندی ضروری ہے. حلقہ بندی ہو، ایک صاف شفاف قسم کی حلقہ بندی ہو. مجھے تو پتہ 2018 کی حلقہ بندی کسی طریقے سے بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے. وہ تو ایک بہت عجیب قسم کی حلقہ بندی تھی. کوئی اس میں جو جتنے بھی گائیڈ لائن تھی حلقہ بندی کی یا رولز ریگولیشن جو ان کے الیکشن کمیشن کے ہیں، یہ گائیڈ لائن پہ کہنا ہوتی ہے، اس سے ہٹ کے ہوئی تھی. تو ابھی اگر اس وقت فطری کی طرف جا رہے 1-2 مہینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، حلقہ بندی ہو اور الیکشن ہو جائے. جی رانا صاحب، اس وقت جو نگران حکومت نے اقدامات کیے ذخیرہ اندوزی کے خلاف، اس کے بعد سمگلنگ کے خلاف، ڈالر کے حوالے سے، تو اس کے نتائج سامنے آ رہے ہیں. یہ آپ کی حکومت کیوں نہیں کر سکی، جبکہ ڈار صاحب کو تجربہ بھی زیادہ تھا، وہ معاملات کو سمجھتے بھی تھے، دعویٰ بھی یہی کر کے آئے تھے، تو یہ سب کچھ ہوتا رہا آپ کے دور میں اور آپ نے نہیں کیا. یہ ایک ہفتے میں حالات کتنے بہتر ہوئے ہیں، یہ نگران حکومت کا کریڈٹ جاتا ہے. تو آپ لوگوں نے کیوں نہیں کیا؟ یہ اتحاد اور مخلوط حکومت کی وجہ سے مجبوریاں تھیں آپ کی، یا کوئی اور رکاوٹ تھی؟ دیکھیے، یہ بڑا اچھا کویشچن آپ نے کیا ہے. پہلے جب ہماری گورنمنٹ بنی تو ایک تو کولیشن گورنمنٹ تھی. کولیشن گورنمنٹ کبھی بھی کوئی مختلف حوالے سے اکانومی ہو، گورننس ہو، وہ اس طرح کے ڈیسیژن نہیں ہو سکتے جس طرح کے ہونے چاہیے. دوسرا، آپ کو پتہ ہے کہ پہلے پروونشل گورنمنٹس اس میں بہت زیادہ انوالو ہوتی ہے. جو یہ ایکشنز ہوتے ہیں، گورننس ہوتی ہے، ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے، جو گراؤنڈ پہ ہوتی ہے، وہ آپ کو پتہ ہے کہ اس میں یہاں PTI کی گورنمنٹ تھی پنجاب میں، KPK میں، سندھ میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی. تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ شاید وہ ٹائم تو اس طرح کا تھا کہ وہ اس طرح کے جو آپ سمجھتے ایکشن یا میز لیے نہیں جا سکتے تھے، کیونکہ کوآپریشن نہیں تھی، سپورٹ نہیں تھی. اب جب یہ کیئر ٹیکر آ گیا پنجاب میں، KPK میں، تو اس وقت بھی جو آپ بات کر رہے ہیں یہ بات درست ہے کہ اس طرح کی چیزیں اگر کی گئیں تو اس کو بھی پذیرائی نہیں ملی. جس طرح لیٹس پرزیوم نہیں، ہم نے کیا ہے یہ آسٹیرٹی کی. میں ایک بات کرتا ہوں، ایک مثال دیتا ہوں، بے شمار میں آپ کا ٹائم ہو تو بتا سکتا ہوں. یہ کہا کہ دکانیں 7 بجے بند ہو، تو صوبوں نے اپوز کیا کہ نہیں ہو سکتی. تو بات تو انہوں نے کرانی ہے نا، ہم نے تو نہیں جا کے کروانی ہے. ہم نے تو ایک پالیسی دینی ہے. ان کے ساتھ ہم میٹنگز کرتے تھے صوبوں کے ساتھ. تو یہ چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ شہباز صاحب جیسا اچھا ایڈمنسٹریٹر تو میں نے نہیں. تو اس میں رانا صاحب رکاوٹ کیا تھا؟ اس میں رکاوٹ 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کے اختیارات اپنے وہ تھی، یا آپ وفاق میں بھی ایک اتحاد میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ رکاوٹ تھا؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں تینوں چیزیں تھیں. اتحاد کا بھی ایک مسئلہ تھا، اتحادی حکومت کا ناطے ہونے کے ناطے. دوسرا 18ویں ترمیم بھی اس میں بالکل رکاوٹ ہے. تیسرا جو پولیٹیکل مختلف پارٹیوں کے اپنے انٹرسٹ تھے. آپ کو اگر موقع ملتا ہے رانا صاحب، آپ کو اگر موقع ملتا ہے دوبارہ سے حکومت بنانے کا اور میکسیمم نمبر پارلیمان میں لینے کا، تو 18ویں ترمیم کو آپ لوگ ری وزٹ کر سکتے ہیں؟